اللہ محرک السحر والجسد، اللہ محرک السحر والجسد. کیوں پکڑا اس کو؟ اونچی آواز سے بتاؤ، آرام سے بتاؤ گے ہم چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم کاروائی کریں گے اللہ کے فضل سے. قرآن پڑھوں گا آپ سارے جل کے راکھ ہو جاؤ گے. پورے جسم سے نکلو شاباش جلدی سے. اللہ محرک السحر والجسد، اللہ محرک السحر والجسد. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جو جنات ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو قرآن سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ دین اسلام میں آ جائیں. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہم کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور آزاد کروا دیتے ہیں. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان نہیں ہونا، پھر ہم ان کے اوپر سخت کارروائی کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، ایسی آیات کہ جن کے اوپر آگ کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، تو یہ آیات پڑھتے ہیں تو پھر وہ جنات چیختے چلاتے ہیں. تو جنات تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے استاد گرامی کا ایک واقعہ، ایک عورت کا علاج کر رہے تھے تو اس میں حاضری ہوئی تو استاد گرامی پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کے جسم میں داخل ہوئے؟ تو وہ جن کہتا ہے کہ مجھے 14 سال لگے اس کے جسم میں آنے کے لیے. اس سے میرے ساتھ حافظ عرفان محمدی صاحب موجود ہیں. آپ لوگوں نے ویڈیوز میں ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا کہ بہت دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے آستانے پر. اسپیشلی وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کے اوپر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، جن کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ کسی نے کالا جادو یا کوئی تعویذ دھاگی کیا. یقیناً وہ ہم لوگوں کے اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کی زندگی کو ویران کر دیتے ہیں. قاری صاحب، آپ کے آستانے پر آج ہم لوگوں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے تھے جو چیخ و پکار کر رہے تھے، جو خود نہیں کر رہے تھے، پر جو چیزیں تھیں ان کے اندر وہ اپنا آپ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ ہیں. تو کیا اس کا یہ آپ کے آستانے کا اثر ہے؟ جو کلام آپ پڑھے تھے اس کا اثر ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارے ادھر جگہ کا ہے. بس ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جو جنات ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو قرآن سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ دین اسلام میں آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم حرام کیا. ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ظلم نہ کریں، ظلم کرنا حرام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ ذرہ برابر ظلم میں برداشت نہیں کرتا. اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہم کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور آزاد کروا دیتے ہیں. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان نہیں ہونا، پھر ہم ان کے اوپر سخت کارروائی کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، ایسی آیات کہ جن کے اوپر آگ کا ذکر ہے، اور جیسا کہ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ آیات پڑھتے ہیں تو پھر وہ جنات چیختے چلاتے ہیں. تو جنات تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کے اوپر نازل کرتا تو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو پھر جب ہم انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات جنات کو ہلاک کر دیتا ہے، بعض اوقات ان کو جلا دیتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مرد بیماری میں، خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ پھر کبھی کسی کے اوپر نقصان نہیں پہنچا سکتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایک انسانی جسم میں جنات کا داخل ہونا اتنا آسان ہے کہ جنات آرام سے کسی کے بھی وجود میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو تنگ کرتے ہیں، پھر اس کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، اس کا کاروبار خراب ہوتا ہے، مطلب وہ تو جیتا جاگتا ایک لاش بن جاتا ہے انسان. تو کیا اتنا آسان ہے یہ؟ بالکل اتنی آسانی سے جنات جسم میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنات کو بڑی محنت لگتی ہے جسم کے اندر داخل ہونے کے لیے. میرے استاد گرامی کا ایک واقعہ کہ وہ ایک عورت کا علاج کر رہے تھے تو اس میں حاضری ہوئی تو استاد گرامی پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کے جسم میں داخل ہوئے؟ تو حالانکہ بچی نماز بھی پڑھتی ہے، اذکار بھی کرتی ہے پابندی سے، پھر آپ اس کے جسم میں کیوں آئے؟ تو وہ جن کہتا ہے کہ مجھے 14 سال لگے اس کے جسم میں آنے کے لیے. کہتے کہ وہ جن کہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں آتا تھا، کبھی اس کے گھر میں آ کے میں سوئیاں پھینک دیتا تھا، کبھی گوشت کے ٹکڑے پھینک دیتا تھا، کبھی میں آ کے اس کے بیڈ کو ہلاتا تھا. جس دن میں اس کے بیڈ کو ہلاتا تھا تو یہ خوف زدہ ہو جاتی تھی، اتنی خوف زدہ ہو جاتی تھی، اتنی خوف زدہ. آہستہ آہستہ جب بالکل اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تو اس کے بعد میں اس کے جسم میں داخل ہوا ہوں. تو امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 حالتوں میں شیاطین جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ جب انسان بہت زیادہ پریشانی اور خوف کی حالت میں ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جب انسان بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، ایسا غصہ کہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو پانی پیو، ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ
لو بیٹھ جاؤ، کیونکہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب انسان شہوت کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت شیاطین جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے ان کا جسم میں داخل ہونا۔ بعض اوقات یہ صرف وسوسے دیتے ہیں، جسم میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب انسان بہت زیادہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ویسے تو یہ وسوسے دیتے ہیں، کبھی دنیا کے معاملات میں، کبھی دین کے معاملات میں، کبھی نماز میں وسوسے آتے ہیں، کبھی یہ جنات نماز میں آ کے کسی کو تنگ کرتے ہیں، انسانی شکل میں آ کے تنگ کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے یا ہمارے مرد حضرات کی ہے؟ آج کل جو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا ادھر بھی زیادہ تعداد تو خواتین کی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین ذکر و اذکار کی اتنی پابندی نہیں کرتی، اور مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملات بہت زیادہ ہیں، لیکن خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں اذکار بھی نہیں کرتی۔ تو نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، نماز نہیں بھی پڑھنی لیکن پھر بھی جو صبح شام کے اذکار ہیں، جب آپ حفاظتی پڑھائی کریں گے تو اللہ کے فضل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اور یہ جنات آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جنات تو ہم سے ڈرتے ہیں، ہمارے بڑے جس راستے سے جاتے تھے تو شیطان جنات یہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ جنات لوگوں کے جنات نکالتے ہیں یہاں پر، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بھی اس چیز کا نقصان ہوا؟ کوئی جن جو ہوتا ہے بہت حاوی ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے، یقینی طور پر وہ انسان سے یا اللہ کے کلام سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی ضد میں بھی آ جاتا ہے، تو کبھی آپ کو اس چیز کا نقصان ہوا؟ اللہ کے فضل سے آج تک ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن مجھے ہو بھی نہ میرے جو شاگرد ہیں ان کی طرف سے مجھے یہ شکایتیں ملتی رہتی ہیں۔ 2 شاگردیں ہیں میری ادھر اور 1 شاگرد ہے، تو 3 میرے اسٹوڈنٹ ہیں ادارے میں میرے ساتھ، تو ان کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ پریشانی کی صورت میں میرے پاس آتے ہیں۔ پھر میں ان کو کوئی نقصان ابھی ہماری ایک شاگردہ ہے، تو چند دن پہلے وہ یہاں سے گئی تو اس نے اذکار کی غفلت کی ہوگی، میں تو یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ حاضری ہو رہی تھی، اس نے خواتین کو پکڑا جب گھر میں گئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ابھی اس نے بازو کو پٹی باندھی ہوئی تھی، تو پھر اس کے بازو پہ اور ٹانگوں پہ چوٹ آئی، وہ گری، تو کہتی مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے مجھے کسی چیز نے گرا دی ہے۔ تو شاگردوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ موقع دیتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ پڑھائی کریں تو نہیں ہوں گے معاملات۔ یہ تو جنات ہو گئے کہ جو اس طرح سے کسی کے بھی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو جو جادو ٹونا کروایا جاتا ہے اس میں تو بیماری یا اس طرح کے کوئی تعویذ وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو کیا جنات بھی جس کو کہتے ہیں وہ موکل ٹائپ کچھ کہتے ہیں، وہ تعویذ داغوں سے بھی یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، بعض لوگ موکلات جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے فلاں بندے نے موکل اپنے پاس رکھے ہیں، تو موکل اصل میں یہ جنات کو اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں۔ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد جنات کو خوش کرتے ہیں تو اس کے بعد جنات ان کے کچھ کام کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جنات ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے بلکہ یہ جنات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ یہ سارا علم کرنے کے لیے ان کو بہت غلاظت والی جی بالکل ایسے ہے، گندا رہنا پڑتا ہے، کئی دن یہ طہارت نہیں کرتے، پھر 40 دن تک انہوں نے بالکل پانی کو استعمال نہیں کرنا، گندا رہنا ہے، اور اسی طرح اندھیرے میں رہتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، ایک مخصوص جگہ پہ رہتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے جادوگروں کو دیکھا ہے کہ جادوگر جو جب سیکھتے ہیں نا وہ بڑے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ بڑا جادوگر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے آج سارا دن یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک جادوگر نے کہا تھا کہ آپ نے سارا دن آج راستے کے اوپر جس نے تھوکا آپ نے اس تھوک کو چاٹنا ہے۔ تو اس طرح بھی ہم نے جادوگروں کو کرتے دیکھا۔ یہ انتہائی غلاظت بڑی زندگی ہے۔ تو ہم جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں بندے کے پاس جائیں گے اور وہ ہمارا علاج کرے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، میں کہتا ہوں آپ پہلے ان کی ہسٹری دیکھیں کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر کے ہر گندا کام کرنے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچے، آپ کو کیسے شفا دے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے شفا مانگے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو میرا مالک ہی سب کو شفا دیتا ہے۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے تمام لوگوں کو، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔